بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف کی 6 سورتوں میں فرمایا، اور ایک پوری سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے نازل ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام اسی بات پر یونس علیہ السلام نے ان کی قوم کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، تمہارے پروردگار نے عذاب بھیجا ہے تو ہمیں وقت بتاؤ۔ جس پر یونس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم سب پہ عذاب آئے گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاحوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں۔ جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا وہ غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگلے کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے اللہ رب العزت کی حکم کے تعمیل کرتے ہوئے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دوبارہ دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، دعائیں، کلمات کی اور اللہ عز و جل سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں
قبول فرما کر انہیں غم سے نجات فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور یونس علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں یونس علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم پلپلا اور نرم پڑ گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ علیہ السلام پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرن کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ کو دودھ پلانے آیا کرتی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تمام مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے سے بڑی پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ وہ نہایت ہی مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور آپ علیہ السلام کی قوم کو بھی معاف کیا اور انہیں توبہ اور ایمان کی ہدایت دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک کیجیے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔